السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریڈ اسلام کے معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل پر آپ حضرات کو اسلامی معلومات اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق جاننے کو ملے گا۔ اسی طرح آج میں آپ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کروں گا، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارک خود اسلامی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا تھی اور کس قدر آپ علیہ السلام اپنے عقائد میں مضبوط تھے کہ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو عملی نمونہ بنایا۔ جو حکم اللہ کی طرف سے اترتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر آپ کی اطاعت کرتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی زندگی کے متعلق اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، تو اماں جان نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراسر قرآن تھے، جیسے اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی زندگی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آپ علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور آپ کا مہمان کا اکرام کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے الفاظ فرمائے مہمان کے اکرام کرنے کے لیے، یہ بات بہت غور طلب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن خسارہ، نقصان اور ذلت ابدی سے بچ سکیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص یمامہ کی بستی سے آیا، جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے۔ یہاں کا ایک مسلمان سفر کر کے مدینہ طیبہ آیا، مہمان بن کر اجنبی ہے اور بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ میں کلمے کا اقرار کرتا ہوں، نماز، روزہ، حج وغیرہ سب کچھ مانتا ہوں، بس میرے ساتھ ایک دو باتیں طے کر لیں، یا تو مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں کہ آدھے نبی آپ اور آدھا نبی میں، اگر یوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، لیکن میرے ساتھ یہ بات طے کر لیں، یہ ریٹن طے کر لیں کہ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی، آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو آپ کی نبوت میں مانتا رہوں گا، لیکن آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو میری آخری آفر اور آخری شرط بالکل آخری درجے کی یہ ہے، میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہ آپ پوری دنیا کے نبی ہیں، مجھے صرف ایک بستی، ایک قریہ یا ایک علاقے کا نبی بنا دیجئے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ کر آیا تھا کہ یہ کوئی سرکاری عہدے ہیں کہ اس میں شیئرنگ وغیرہ کر لیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی کتنی قدر کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے، حضور نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے ایمان موجود ہے اور آخرت کو مانتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام اور عزت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے فرمائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کا خود کتنا عمل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ہاتھ مبارک میں ایک ٹہنی لیے ہوئے تھے اور اس سے زمین کو کورید رہے تھے۔ اس وقت اس بندے نے یہ آفر پیش کی،
حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے یقنوتو، حضور کرید رہے تھے، تو حضور نے فرمایا، کیا کہا کہ عقیدہ ختم نبوت پر سودا بازی کر لوں، عقائد پر کر لوں، عقائد پر شراکت داری کی بات کر رہا ہے؟ تو نبوت تو بڑی بات ہے، رسالت تو بڑی بات ہے، پیغمبری تو بڑی بات ہے، اس ٹہنی پر بھی تو اگر بات کرے گا نا کہ یہ ٹہنی مجھے دے دو، جس کی ظاہر میں کوئی ویلیو وقت نہیں، تو میں یہ ٹہنی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد پر مضبوطی، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد پر ہم ڈنڈی مار لیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے میرے بھائیوں، نرمی ہے تو مسائل میں، نرمی ہے تو دین کے مسائل میں نرمی ہے، عقائد میں کوئی نرمی نہیں، کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں، نہ ہی اللہ رب العزت برداشت کرتے ہیں عقائد میں نرمی کو، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ جیسے آپ کو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مضبوطی تھی عقائد میں، عقیدہ ختم نبوت پر وہ شخص ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس ٹہنی پر بھی اگر سودا بازی کرنے کی بات کرے گا تو عقائد میں یہ بھی قبول نہیں۔ اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت اور علماء حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔